اچھا کچھ دن ایسے ہوتے ہیں نا کہ آپ بہت تھک جاتے ہو اور بالکل بھی کچھ کرنے کا دل نہیں کرتا، مطلب وہ ایک لیزی ڈے ہوتا ہے، تو یہ وہ والا دن تھا۔ اس میں مجھے نا کافی ساری چیزیں پیک بھی کرنی تھی اور بہت سب چیزیں پھیلی ہوئی تھیں۔ شادی کے کپڑے جگہ پہ رکھنے تھے اور سامان پیک کرنا تھا کیونکہ اگلے دن میں نے جانا تھا اپنے ابو کے گھر پہ، تو مجھے ساری پیکنگ کر کے جانا تھا اور کچن بھی سمیٹنا تھا کیونکہ یہ کچن جو ہے نا اتنا یوز نہیں ہوتا ہے، تو جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ جانے سے پہلے سب صاف کر کے رکھنی پڑتی ہیں، جو چیزیں لی ہوتی ہیں وہ واپس کرنی پڑتی ہیں کیونکہ یہاں پہ برتن بھی ابھی اتنے نہیں ہیں خاص، تو کھانے پینے کی چیزیں بھی نہیں چھوڑنی پڑتی کیونکہ اگر وہ پڑی رہ گئی تو خراب ہو جائیں گی، کیونکہ میرے پیچھے کوئی بھی استعمال نہیں کرے گا یہ کچن کو۔ تو یہ کہ بس میں ساری چیزیں جلدی جلدی سمیٹ رہی تھی، میں نے سارے برتن جگہ پہ رکھے اور جتنی بھی کھانے پینے کی چیزیں تھیں وہ رکھیں، کچھ بیکنگ کا سامان میں یہاں سے لے کے گئی تھی تو میں نے وہ سب چیزیں جگہ پہ رکھیں، اور موسٹلی جو نا مجھے چیزیں پیک کرنی تھی کیونکہ میں بیکنگ کا سامان لے کے گئی تھی تو مجھے وہ سب واپس رکھنا تھا، اور کیونکہ میں بالکل آخر ٹائم پہ آنے والی تھی تو میں نے ڈیسائیڈ کیا تھا یار میں پیکنگ کر کے ہی جاؤں گی تاکہ میں آرام سے نا اپنے ابو کے گھر پہ ٹائم اسپینڈ کروں بنا کسی ٹینشن کے، اور پھر میں سکون سے واپس آؤں۔ تو یہ کچھ نئی چیزیں تھیں جو میں نے خریدی تھیں اور کچھ اس میں پرانی چیزیں تھیں جو بیکنگ کی تھی نا، وہ میں نے ساری پیک کر دی تھیں، اور مجھے ایسا لگتا ہے میری زندگی نا پیکنگ اور ان پیکنگ میں ہی گزر جائے گی۔ پہلے میں بڑا مینیفیسٹ کرتی تھی یار کتنا مزہ آتا ہے، لوگ ٹریول کرتے ہیں، ہم تو کہیں بھی نہیں جاتے، اور اب جب ٹریولنگ ہوئی ہے تو وہ ایسی ہوئی ہے کہ وہ ختم ہی نہیں ہوتی ہے کیونکہ ہسبینڈ کی جاب جو ہے نا وہ دوسری جگہ پر ہے، ہم لوگ دوسری جگہ پر رہتے ہیں، میرے ابو کا گھر دوسری جگہ پر ہے، اور مطلب میں ایک بالکل ڈفرینٹ جگہ سے ایک الگ جگہ پر آ گئی ہوں، تو میرے لیے جو نا وہ بڑا مشکل ہے ایڈجسٹ کرنا۔ ایڈجسٹ تو خیر کرنا ہو گیا ہے، لیکن یہ کہ جو پیکنگ والا کام ہے نا وہ بڑا مشکل ہے، اور اسپیشلی ٹریولنگ والا پارٹ بچے کے ساتھ بہت مشکل ہے۔ مطلب کہنا آسان ہے یار کہ آ جاؤ چلے جاؤ، لیکن یہ کہ جس کو کرنا پڑتا ہے نا اس پہ گزرتی ہے۔ خیر پھر میں نے اپنے ہسبینڈ سے ریکویسٹ کی تھی کہ مجھے یہ فرائز کھلا دیں اور مجھے سوڈا پلا دیں، یہ دو چیزیں جو مجھے بالکل بھی نہیں ملتی ہیں، تو میں نے کہا چلو یہ بھی کھا لوں میں۔ اور فرائز تو مجھے اتنے پسند ہیں، اسٹریٹ فرائز میں بتا نہیں سکتی، اور اتنا ہی جو ہے نا وہ میں ان سے اب دور ہو گئی ہوں۔ خیر پھر جو ہے نا میرا زنگا رول بھی کھانے کا دل کر رہا تھا تو ہم وہ بھی کھانے چلے گئے، اور یہ ہمارا چھوٹا سا جو ہے نا وہ فیملی ٹائم ہو گیا۔ بس اسی رول میں سے ہم نے شیئرنگ کر لی تھی کیونکہ میرے ہسبینڈ کہتے ہیں کہ میں نہیں کھاؤں گا لیکن وہ چکھتے ضرور ہیں۔ خیر پھر مجھے اسنیپ بنانا تھا تو میں نے اسنیپ کی وجہ سے اپنے ہسبینڈ کو کہا کہ پلیز آپ اس روڈ سے لیں، مجھے ویڈیو بنانی ریکارڈ کرنا ہے الفجر کا جو ہے۔ پھر یہ ماشاء اللہ سے میرا بیٹا اپنے ماموں سے خدمت کرواتے ہوئے، مطلب آج کل کے بچوں کو تو اتنا پروٹوکول ملتا ہے نا، ہمیں کبھی زندگی میں نہیں ملا تھا، ہمیں تو کوئی پوچھتا بھی نہیں تھا، بس ہم ایک جگہ جگہ بیٹھے رہتے تھے، نانی کے گھر بھی جا رہے ہیں نا تو بس اپنے ہی لگے رہتے تھے، تو یہ کہ بس بہت پروٹوکول ملتا ہے آج کل کے بچوں کو۔ پھر جیسے ہی میں کراچی انٹر ہوئی تو مجھے جانا تھا لکی ون مال، اور اس راستے میں کچھ بھی ریکارڈ نہیں کر پائی کیونکہ اذہان کی طبیعت اتنی زیادہ خراب ہو چکی تھی، اس کا چیسٹ جو ہے نا وہ کنجسٹ ہو گیا تھا، اس کے علاوہ اس کو وومیٹنگز ہو رہی تھی، موشن ہو رہے تھے، شاید پانی بھی چینج ہوتا ہے اس وجہ سے بھی، تو ہم کافی زیادہ پریشان ہو گئے تھے۔ پھر تھوڑی طبیعت بہتر ہوئی تو ہم نے کہا چلو یار ہم مال چلے جاتے ہیں۔ پھر میں نے یہاں پہ جا کے فیوریٹ اپنا نا جوس پیا، جوس آئی لینڈ سے، جو کہ پنک آئی لینڈ ہے، اور پنک لیڈی نام ہے اس کا، اور گپا گھوٹالا کھایا فرام مرچلی، یہ بھی میرا فیوریٹ ہے۔ بس یہ کہ ہم یہاں پہ بیٹھ گئے تھے، یہاں پہ فری ٹیسٹنگ ہو رہی تھی لیکن یہاں پہ کوئی تھا ہی نہیں اسٹاف ہمیں ڈیل کرنے کے لیے، تو خیر ہم پھر اٹھ کے چلے گئے تھے کیونکہ مطلب فری کھانے کے لیے تو ہم نہیں بیٹھے ہوئے نا، ویسے ہی ہم یہاں پہ بیٹھ گئے تھے، تھوڑی پکچرز وغیرہ لے لی، پھر ہم کارفور چلے گئے تھے، اور بھائی یہاں تو ماشاء اللہ سے اس کو جتنی بالز نظر آ رہی تھیں اذہان کو، اس نے ہر بال سے کھیلا ہے، اور ہم نے کچھ بالز خریدی بھی تھی لیکن ہم وہیں چھوڑ کر آ گئے کیونکہ ہمارا سامان آلریڈی بہت زیادہ ہو جاتا ہے ہمیشہ، تو بالز ہم نے بالکل بھی نہیں لی، جہاں تھیں وہیں چھوڑ کر آ گئے، اس کے نانا کے گھر دادا کے گھر ہم بالز چھوڑ کر آ گئے۔ پھر تھوڑی بہت شاپنگ کری ہم لوگوں نے، جس میں کچھ خاص سامان تو تھا نہیں، پلو لیا تھا اور فروٹ کاکٹیل لیا تھا، اس کے علاوہ بس یہ چیزیں لی تھیں۔ اس کے بعد پھر ہم لوگ گھر آ گئے تھے، یہاں پہ میں نے اس کی تھوڑی سی پکچرز وغیرہ لی اذہان کی، اسٹیئرز پہ بیٹھ کے، کیونکہ یار یہ بڑی فیمس سیڑھیاں ہیں لکی ون کی، مطلب اچھی خاصی عوام یہاں پہ بیٹھی ہوتی ہے جب بھی کوئی شو ہوتا ہے۔ پھر یہ کہ آپ اپنے ابو کے گھر جاؤ اور آپ کو جوسز اور پھل نہ ملے، سچ تو ہو نہیں سکتا نا، تو بس یہ کہ وہی ہونا شروع ہو گیا تھا کہ موسمی کا جوس بنا کے دیا ابو نے۔ پھر ہم نیچے چلے گئے تھے، وہاں پہ میرے کزن کے بچے، ان کے ساتھ اذہان نے بہت سارا انجوائے کیا، تھوڑا سا می ٹائم بھی مل گیا جس میں سیلف کیئر کا تھوڑا سا خیال آ گیا مجھے۔ اسی دن میں نے ماسک خریدا تھا، اصل میں ہوا یہ تھا کہ ہم لوگ اذہان کو ڈاکٹر کو دکھانے چلے گئے تھے، اور وہاں پہ ڈاکٹر کا ویٹ کرتے کرتے ہم لوگ $1 شاپ بھی چلے گئے، سعید غنی کے آؤٹ لیٹ بھی چلے گئے، تو بس دکھا کے اس کو آ گئے تھے ہم لوگ۔ اذہان کی طبیعت پھر بہتر ہو گئی تھی، پھر میں نے رول کھانے تو میں نے گول گپے تھے لیکن گول گپے تو ملے نہیں تھے، تو میں نے رول لے لیے تھے، پھر میں نے رول کھائے۔ اور یہ ٹائم نا بڑا انجوائے کرتی ہوں جب میرا اکیلے کا ٹائم ہوتا ہے، سب لوگ سو جاتے ہیں، موسٹلی میں جا کے بالکنی میں کھڑی ہو جاتی تھی، شادی سے پہلے کی بھی یہ کہانی ہے، تو ابھی بھی میں ایسی کرتی ہوں، اپنے گھر میں بھی ایسی کرتی ہوں، ابو کے گھر جاتی ہوں تو بھی ایسی کرتی ہوں، بہت سکون والا مومنٹ ہوتا ہے، سب لوگ سو جاتے ہیں، بچہ بھی سو جاتا ہے نا، تو آپ کا اپنا ٹائم ہوتا ہے، آپ سکون سے کھاؤ پیو، جو آپ نے کرنا کرو، اور پھر ابو کے گھر ہو نا تو آپ کو ٹینشن بھی نہیں ہوتی کہ یار آپ کو برتن دھونے، کھانا بنانا ہے یا چیزیں سمیٹنی ہے، کچھ بھی کرنا ہے۔
تو بس میں بہت ٹینشن فری تھی اور میں نے بہت ریلیکس کیا ایسے ایک ہفتے میں، اور مجھے بہت مزہ آیا. اور جو ہے نا پھر رات کا جو ٹائم ہوتا ہے جو میں موسٹلی اپنے گھر میں کاموں میں لگا دیتی ہوں، وہ میں نے اس طرح انجوائے کیا. پھر اگین فروٹس آپ کو نہ ملے ایسا تو ہو نہیں سکتا نا، مطلب ماں باپ کی لو لینگویج یہی ہوتی ہے کہ آپ کو پھل کاٹ کاٹ کے دیں، اور اسپیشلی جب ہم جاتے ہیں تو ہمارے لیے بھی یہی ہوتا ہے. انار جو ہے نا بہت مزے کے تھے تو ہم نے ہی کھائے.